بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے پہلے ایک انٹرویو کیا تھا مبشر لقمان صاحب سے، اور جس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ کس طریقے سے لوگ پریشان ہیں مہنگائی سے اور بے روزگاری سے، اور ان کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان سے، تو اس کے اوپر ساری کی ساری بات ہوئی تھی۔ تو میں نے پوچھا تھا مبشر صاحب سے کہ کیا بتائیں کہ عمران خان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ عوام کتنی زیادہ پریشان ہے۔ اس کے علاوہ میں نے مبشر صاحب سے بات کی تھی کہ بتائیں کہ جی یہ عمران خان دھرنے کے اوپر کیا سوچ رہے ہیں، کیا حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ہم نے بات کی تھی کہ کس طریقے سے بزدار کا حکومت کتنی محفوظ ہے، عمران خان بزدار کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کیا عمران خان کے پاس کوئی خوشخبری ہے اس قوم کو دینے کے لیے، کیا تیل کی ذخیرے اور ڈکو ڈک کے سونے کے علاوہ کوئی اور اچھی خبر ہم سنیں گے۔ تو اس کے اوپر مبشر صاحب نے بڑا اچھا تبصرہ کیا تھا، وہ ہم نے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، اور آپ ویڈیو کے اینڈ میں کارڈ پہ بھی آپ کلک کر کے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے مبشر صاحب سے یہ بات کی تھی کہ جو کابینہ ہے، عمران خان اپنی کابینہ کے اندر کیا تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں، کس کس کو جو ہے نا وہ چینج کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے مبشر صاحب نے عمران خان کا جو مائنڈ تھا وہ ہمیں بتایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ کیا عمران خان واقعی ایک عالمی لیڈر بننے جا رہا ہے یا نہیں بننے جا رہا، کیا میاں نواز شریف سے ڈیل ہوگی یا نہیں ہوگی، عمران خان کیا سوچتے ہیں کہ کیا ہمیں میاں نواز شریف سے ڈیل کر لینی چاہیے، کس طرح کر لینی چاہیے، کیوں کر لینی چاہیے۔ سر السلام علیکم۔ صاحب ایک تو بلکہ مشکل سوال ہے، وہ آپ بھی نے پہلے شاید ان کے نام بھی نہیں بتائے کہ کابینہ کی کارکردگی اور اس کی تبدیلی کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں آپ کے پاس، لیکن آپ چلے میں ایک نام آپ کو بتا رہتا ہوں کہ میں یہ نہیں بتاتا کہ کون رد و بدل ہوگا، میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ایک اسد عمر ضرور ایڈ ہوں گے کابینہ کے اندر۔ اچھا، پورٹ فولیو مجھے ابھی نہیں پتا، لیکن اگر کوئی میرے سے پوچھے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ ان کو پلاننگ وغیرہ میں ہونا چاہیے۔ عمران خان کی کابینہ میں ٹیکنوکریٹ سیف ہیں؟ بالکل سیف ہے، سارے ویسے کام کرتے رہیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں اس حکومت کا ایک بڑا پرابلم ہے جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ حکومت کتنے ووٹوں کی میجورٹی سے ہے؟ آپ مجھے سوال کا جواب دے رہا ہو صاحب۔ 4 سے 5۔ 4 سے 5۔ تو 4 سے 5 لوگ اگر ناراض ہو جاتے ہیں، 4 سے 5 لوگ اگر ناراض ہوتے ہیں تو حکومت چلی گئی، ٹھیک ہے نا۔ اتنی تھن میجورٹی میں کوئلیشن رکھ کے آپ کو یہ نہیں پتا کہ ان کو روز کس طرح ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ہر آدمی تو وزیر بننا چاہتا ہے اس ملک میں، اور جو وزیر بننا چاہتا ہے اس کی آپ کو وجہ پتا ہے کہ کیوں کرنا چاہتا ہے۔ لیکن آپ کتنی باری گئے ہیں اسلام آباد پچھلے 1 سال میں؟ کتنی باری؟ درجنوں دفعہ۔ تو درجنوں دفعہ میں اب ایک آدمی آپ کو ملا جس نے کہا اچھا پیسے دو میں تمہارا پروجیکٹ لگوا دیتا ہوں۔ جو آپ کی ٹاپ کی کرپشن ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے، اور یہ چائنا کا دوبارہ سے سی پیک شروع کرنا جو ہے نا اس بات کی نشاندہی ہے کہ پاکستان میں کرپشن پہ بہت حد تک اب جو کرپشن ہے نا وہ ہمارے نیچے پولیس کے ڈپارٹمنٹ پہ ہے، پٹواری کے ڈپارٹمنٹ پہ ہے، ہمارے وہ چھوٹے چھوٹے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ اور اس طرح کے کاموں پہ شاید کرپشن ہو، لیکن میگا پروجیکٹس جو ہے نا وہاں سے اب کرپشن ختم ہو گئی۔ اور یہ آپ کے بزنس مینوں کا سب سے بڑا پرابلم ہی ہے ہمارا۔ میں آن ایئر کہتا ہوں آپ کو، آج میں ایک ریکارڈ والی بات کرنے لگا ہوں۔ پاکستان کا ایک بزنس مین دکھائیں جو جینون بزنس مین ہے، ان سے کہنا ذرا جا کے یہ فن لینڈ میں بزنس کھڑا کریں، وہاں پہ اسٹیل مل چلا کے مر جائیں گے ابھی۔ چور دروازے استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو ہم اپنی مرضی کے ایس آر او کراتے ہیں، اپنی مرضی کے ہم لاز بنواتے ہیں، اور اپنی مرضی کے ہم کانٹریکٹ کرواتے ہیں، اور پھر ہم بڑے کاروباری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اب جب ان کے اوپر قیدیں آئی ہیں تو سارے اب ڈر کے بیٹھ گئے کہ اس میں ہم اوپن فری ٹریڈ مارکیٹ میں ہم کمپیٹ کیسے کریں گے۔ سر ایران اور سعودی عرب کے دورے کے حوالے سے بھی بات ہوئی آپ کی، اور مزید بھی انہوں نے بتایا کہ پائپ لائن میں کون کون سے پروجیکٹس ہیں۔ تو آپ کو عمران خان کا بحیثیت ایک مسلم ورلڈ لیڈر کے حوالے سے آپ ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو میں ایک بریکنگ نیوز دیتا ہوں جو ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ کھرا سا چل ہی نہیں رہا، جو ٹی وی پہ چل رہا ہے اور ریپیٹ پروگرام چل رہا ہے، تو میں اب آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں۔ عمران خان کو یمن والوں نے بھی ریکویسٹ کیا کہ ہمارے بھی آ کے معاملات حل کروا دیں، اور عمران نے ان کو ہاں کہہ دیا۔ یہ آپ کو میں بہت بڑی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں۔ نواز شریف نے بھی یمن کے معاملے میں خود کہا تھا کہ جی ہم آپ کے کرواتے ہیں، کہا آپ ذرا ٹھہریں، سکون کریں، ہم اس میں بیچ میں نہیں پڑتے۔ اب عمران نے کہا ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں، اور پاکستان کی سرزمین پہ آ کے آپ جس کے ساتھ چاہے مذاکرات کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں تمام اسلامک ممالک میں اپنا جو ہے نا رول ہمیں سمجھ آنا چاہیے۔ وی آر دی اونلی مسلم کنٹری دیٹ از اے نیوکلیئر کنٹری، وی آر ون مسلم کنٹری ود اے پراپر ریجمنٹڈ آرم فورسز، 6 لاکھ کی فوج ہے، اور دنیا کی منجھی ہوئی فوجوں میں سے ہے، اور پچھلے 15 سال میں تو بیٹل ہارڈنڈ آرمی۔ میں آپ کو بتاؤں، میں بالکل ایگزیجریشن نہیں کر رہا، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی نعرہ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ انڈیا کی آرمی ہماری آرمی کے سامنے ایسے ہے جیسے کوئی ملیشیا ہے
اور انٹرینڈ ملیشیا ہے جس کو کسی نے بندوقیں جو چائنا کا موٹر سائیکل نہیں ہوتا اس لیے یہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں چائنا کا موٹر سائیکل ہے وہ. آپ ان کے مکس وغیرہ کی پرفارمنس دیکھ کے ان کی ایئر فورس کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. سو پاکستان نے اپنی سپیریورٹی ایڈمٹ کروائی ہے لوگوں سے, اور مسلم امہ جو ہے وہ پہلے طیب اردگان کو دیکھتی تھی. طیب اردگان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آ کے وہ اڑ جاتے تھے کہ نہیں یہ نہیں تو یوں نہیں. عمران خان کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے, یہ ہر بات پہ ایک ہی بات کہتے ہیں, جنگ کسی چیز کا سلوشن نہیں ہے اور صرف میز پر آ کے مذاکرات کرنے ہیں, میز ادھر رکھنی ہے یا میز ادھر رکھنی ہے یہ فیصلہ کر لو, ایونچولی میز پہ آنا پڑے گا, ٹیبل پہ آنا پڑے گا چاہے جنگ ہو جائے. تو عمران خان کا یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا اس نے ان کا قد بہت زیادہ اوپر کر دیا. سر لاسٹ کویسچن, نواز شریف اور زرداری سے ڈیل ہو رہی ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ڈیل کا لفظ غلط لفظ ہے, اور پلے بارگین کر لیں. میرا ان کو کہا گیا کہ آپ پلی بارگین بے شک کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. اب ان کا پرابلم ہے کہ پلی بارگین کر لیتے ہیں تو اپنے لوگوں کے آگے وہ بالکل رہ جائیں گے, ختم ہو کے رہ جائیں گے پولیٹیکلی. تو ان کا جو ہے نا اب یہ ایشو چل رہا ہے کہ تھرڈ پارٹی پیسے لے لیں اور ہمیں اب باہر قطر سے یا کسی اور ملک سے, جس کا نام عمران خان ہے نا, کرپشن کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے اس کا. اچھا اس کے جو ڈائی ہارڈ ووٹر ہے نا عمران کے, وہ بھی کہتے ہیں ڈالر والے 500 روپے کو, کرپٹ آدمی کو اندر کرو, اس کو نہیں چھوڑنا. اب پی ٹی آئی کے سارے ووٹر بالکل اس بات پہ قائم ہیں, تو عمران خان کے لیے کرپشن کے اوپر کمپرومائز کرنا جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے. تو ڈیل جو آپ بات کہہ رہے ہیں ڈیل ضرور ہوگی کیونکہ آپ یہ پیسے دیں گے, اور دیں گے کتنے دیں گے یہ ابھی مجھے نہیں پتا. چڑیل میں نے اپنی دڑائی بھی ہے کہ وہ مجھے بتائے گی, اور یہ ڈھکی چھپی بات آپ تک آ جائے گی. تھینک یو.